السلام علیکم دوستو، میں ارسل چودھری. اور ہماری سوسائٹی میں کہنے کو تو ہم لوگ بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، ہم لوگ بہت ترقی کر چکے ہیں. ٹیکنالوجی کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں. ہم لوگ بہت سمجھدار ہیں، اور لیکن ہم نے ابھی بھی جو سوچ ہے وہ جہالت والی اپنائی ہوئی ہے. جو سوچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں تھی کہ بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں وہ سوچ کچھ پرسنٹ ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی زندہ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں اگر 2 سے 3 کے بعد 4 بیٹیاں ہو جائیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان کے اوپر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں اور ان کے پاس بیٹا کوئی نہیں ہے. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹیاں دینے کا ذکر کیا، اس کے بعد بیٹے دینے کا ذکر کیا. قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے. تو کسی نے نبی پاک سے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک اور بیٹی عطا کر دیتا ہے. تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے کسی انسان سے، کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بیٹی سے نواز دیتا ہے، بیٹی جیسی. اور نبی پاک کا فرمان یہ بھی ہے کہ وہ عورت خوش نصیب ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. تو ہم لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کو پال سکیں. ہمیں تو اللہ کی ذات پال رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بیٹیاں 4 ہو گئی ہیں تو ان کو سنبھالنا، ان کو پالنا اور کل کو ان کی شادی کرنا مطلب بڑا مشکل ہو جائے گا. اور لوگ کیا کہیں گے، اس کی تو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو بیٹی ہے وہ رحمت ہے اور جو بیٹا ہے وہ نعمت ہے، اور نعمت کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. ہر ایک اللہ کی نعمت کا حساب دینا پڑے گا، اور جو رحمت ہے، رحمت کا کوئی حساب دینا نہیں پڑے گا. امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے اور بالغ ہونے پر ان کی شادی کر دے، کہ وہ کوئی اور بندہ، کوئی اور شخص ان کے شوہر کی شکل میں ان کی ذمہ داری اٹھا لے. صرف بالغ کرنے تک نہیں بلکہ ان کی ذمہ داری اٹھا لے اور ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. ایک باپ کا جو کام ہوتا ہے وہ سارا جو فرض کوئی بندہ ان کی ذمہ داری اٹھا لے، اور وہ obviously ایک شوہر ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ ایک بیٹی کو پیدا کرنے سے جوان کر کے شادی کرنے تک جو بندہ اچھے طریقے سے اپنی بیٹی کے اوپر رحم کرے اور ان کی اچھی پرورش کرے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، تو وہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں نہ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جب جائے گا تو وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. نبی پاک نے اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں وہ میرے ساتھ اس طرح سے جنت میں جائے گا. اور بعض علماء اس کی جو تشریح ہے وہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ شاید وہ اس انسان کا جو مرتبہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے جنت میں بہت بلند مقام اس کو ملے گا. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے وہ شخص بھی سب سے پہلے جنت میں جائے گا. تو نبی پاک سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جس کی 2 بیٹیاں ہوں کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جی، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے اچھے سے پرورش کرے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور اس کے لیے دوزخ حرام قرار دے دی جائے گی. جس نے اپنی بیٹیوں کے اوپر رحم کیا اور اچھے طریقے سے ان کے ناز نخرے اٹھائے اور ان کی پرورش کی، وہ جنت میں جائے گا. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر ایک بیٹی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر ایک بیٹی ہو تب بھی وہ شخص جنت میں جائے گا. بات کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے 3 بیٹیوں کی بات کی کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اور اگر 4 یا 5 ہوں تو وہ تو اور اچھی بات ہے. نبی پاک نے 3 بیٹیوں کا نام لیا، 2 کا نہیں، 1 کا نہیں کہا، انہوں نے 3 بیٹیوں کا نام لیا. اور اگر کسی کی 4 یا 5 ہوں تو یہ تو اس کے لیے خوشخبری کی بات ہے، اس کے لیے اور اچھی بات ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اس طرح سے، جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ہیں، اس طرح سے وہ جنت میں داخل ہوگا اور قیامت کے دن وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی بھی شخص اپنی بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کر لے تو
امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی اور میں نے اس عورت کو 3 کھجوریں کھانے کے لیے دی، اور اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اور جب وہ تیسری کھجور کھانے لگی تو ان کی بیٹیوں نے 2 کھجوریں کھانے کے بعد وہ تیسری کھجور بھی اپنی ماں سے مانگی، تو انہوں نے اس عورت نے وہ ایک کھجور دونوں بیٹیوں میں برابر تقسیم کر کے دونوں کو دے دی، اور خود وہ اس عورت نے کچھ بھی نہیں کھایا، مطلب اپنے منہ سے نوالا نکال کے ان 2 بیٹیوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ، جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، ان سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ پاک نے ان کے اس عمل کے بدلے میں اس عورت کے لیے جنت پکی کر دی، اس عورت کی قسمت میں جنت لکھ دی گئی ہے، اور اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اسے کوئی جہنم میں داخل نہیں کر سکتا۔ بیٹیاں ہیں وہ جنت کی ٹکٹ ہیں، اور بیٹے جو ہیں ان کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی ایک نعمت ہیں، اور اللہ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس نعمت کا کیسے استعمال کیا۔ تو بیٹیاں اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہیں۔ ابھی بیٹی کے مقام میں اگر میں بات کرتا جاؤں تو میرا خیال ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا، لیکن باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ بیٹی کا وہ مقام ہے، تو جن لوگوں کو اللہ پاک بیٹیاں عطا کرتا ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بیٹیاں دینے کے قابل سمجھا، اور بیٹیاں خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں، ہر کسی کی قسمت میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ خدا حافظ۔